2019 کے اندر ایک نیب نے ان کی کچھ پراپرٹیز جو تھیں ان کی نیلامی کی بات تو تب تک نہیں کی تھی، بلکہ یہ کہا تھا کہ جو واجب الادا رقم ہے ان کی طرف سے جو کہ اربوں کی رقم تھی، اس کے عوض آپ کو چیزیں جو ہیں وہ نیلام کریں گے۔ یہ کیس 2019 سے پھر آگے چلتا رہا، اس کے اندر بہت زیادہ ڈیولپمنٹس ہوئی، خان صاحب کی گورنمنٹ آئی، القادر والا کیس ہوا، 190 ملین پاؤنڈز والی چیز ہوئی، اس کے اندر ان کے جو اپنے فیملی ممبرز ہیں، نیملی ان کے جو سن ان لا ہیں، وہ بھی اس کے اندر ان کا نام آیا جاتا ہے، لیکن مین فوکل پرسن ملک ریاض صاحب ہیں۔ تو اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے ایک فیصلہ محفوظ ہوا جس کے اندر اپیل میں تھے بیری ٹاؤن والے کہ جو آپ نے نیلامی کا فیصلہ دیا ہے اس کے اوپر کوئی ریویو تھا، لیکن وہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کو برقرار رکھتے ہوئے کہا کہ پراپرٹیز نیلام ہوں گی۔ اس کے بعد ہی یہ میرے خیال میں 7-8 تاریخ کو بیری ٹاؤن کی طرف سے انہوں نے سپریم کورٹ کو موو کیا، لیکن نیلامی کا آرڈر چونکہ جا چکا تھا تو اتنی سپیڈی نیلامی سر میں نے اپنی کبھی نہیں دیکھی کہ ملک صاحب کی کچھ پراپرٹیز جو ہیں وہ نیلام ہو کے بلکہ کچھ جو ہیں ان کے فیصلے فائنل بھی ہو گئے۔ تو ذرا بتاتے جاتا ہوں جو 6 پراپرٹیز جن کے بارے میں تھا ان میں سے 3 جو ہیں وہ مور اور لیس سکسیسفلی نیلام ہو چکی ہیں۔ 3 پراپرٹیز کے اندر کیونکہ جو پری کوالیفیکیشن یا کوالیفیکیشن بڈ تھی وہ صحیح طرح نہیں تھی، ان کو پھر سے نیلامی کی طرف ڈالا گیا۔ روبیش مارکی جو ہے وہ 50 کروڑ 80 لاکھ روپے کی نیلام ہوئی ہے، جو 20 ملین روپے ہائر ہے جو اس کی ریزرو پرائس تھی۔ کارپوریٹ آفس 1 جو ہے ان کا بیری ٹاؤن کا وہ 87 کروڑ 87 کروڑ 60 لاکھ روپے کا کنڈیشنل آفر پہ گیا ہے پینڈنگ اپروول، اور جو کارپوریٹ آفس 2 ہے وہ 88 کروڑ 15 لاکھ روپے اگین کنڈیشنل آفر پینڈنگ اپروول۔ تو اب یہ ظاہر ہے یہ جو ایک تو روبیش مارکی کی تو ہو گئی نیلام، یہ 2 بھی یہی متوقع ہے کہ جلد سے جلد ہو جائیں گی۔ تو اب اگین یہ تو ساری کرنٹ ڈیولپمنٹس ہوگی۔ ہم آج ذرا بات کریں گے کہ اس نیچ تک بات کیسے پہنچی ایک ایسے شخص کی بیسس پہ جو کہ اتنے پاورفل سمجھے جاتے ہیں، نمبر 1۔ اس کے علاوہ جو اس وقت بیری ٹاؤن کیونکہ صرف کمرشل پراپرٹیز میں ڈیل کرتا زیادہ تو ریزیڈینشیل پراپرٹیز میں ڈیل کرتا ہے۔ آپ بیری ٹاؤن لاہور کی بات کر لیں، پنڈی کی بات کر لیں، کراچی کی بات کر لیں، دیگر جگہوں پہ جہاں پہ ہے وہاں پہ لوگ رہ رہے ہیں، مور اور لیس رہ رہے ہیں۔ لاہور میں تو بہت زیادہ لوگ رہ رہے ہیں، ان کا کیا فیوچر ہے؟ آیا یہ جو قانونی کاروائیاں ہیں اور یہ سارے جو پریشر ایک آیا ملک صاحب کے اوپر یہ ریزیڈنٹس پہ بھی جائے گا یا نہیں جائے گا، یہ ایک سوال ہے۔ جی، اس کا سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری امید اور دعا یہ ہے کہ ریزیڈنٹس جنہوں نے اپنے لیجٹ پیسوں سے وہاں پر پراپرٹی خریدی ہے ان کے اوپر اس کا اثر نہیں پڑنا چاہیے۔ ویسے تو یہ معاملہ جو بیری ٹاؤن والا ہے یہ بڑا ڈوبیس ہے، ہمیشہ سے ہمیں اکثر بڑے بتایا کرتے تھے کہ جی اگر آپ نے بیری ٹاؤن میں پراپرٹی لے لی ہے یا لینا چاہتے ہیں تو پھر آپ فوری طور پر ایک 4 دیواری کر کے ایک کمرہ ڈال دیں، کیونکہ ان کیس کبھی لٹیگیشن والی زمین والا معاملہ کھلا تو آپ پھر کورٹ میں جا کر اپنا ایک ذاتی سٹے لے سکتے ہیں۔ اچھا، بنیادی بات یہ ہے کہ ظاہر ہے یہ ڈوبیس تھا یا جو بھی تھا، یہ پاکستانی حکومت ریاست کے انڈر بڑے عرصے سے چل رہا تھا اور لوگ اپنی حق حلال کی کمائی سے یہاں پر انویسٹ کر رہے تھے۔ اب جو وہاں پر رہتے ہیں ان کو نہ صرف یہ یا جنہوں نے پلاٹ خرید کر رکھے ہوئے ہیں ان کو نہ صرف یہ کہ پینلائز نہیں کرنا چاہیے، بلکہ جس طرح سے اب ایک وہ معاملہ چل رہا ہے کہ وہ ملک ریاض صاحب نے ٹویٹ کیا ہے کہ جی وہ ہمارے کیش فلوز میں بڑا مسئلہ ہو گیا ہے، تو اب اگر یہ اسی طرح رہا تو ہم مزید سروسز پرووائڈ نہیں کر سکیں گے۔ اب وہ ظاہر ہے جو وہاں پر لوگ رہتے ہیں وہ سروسز ہوتی ہیں کہ آپ کی وہاں کی صفائی، وہاں کی اسٹریٹ لائٹس، وہاں کے اور دیگر جو معاملات ہوتے ہیں سیکیورٹی وغیرہ، تو اس پہ فوری طور پر حکومت کو یہ چاہیے کہ وہ اب اس بارے میں سوچیں کہ اگر تو ملک ریاض کی اب واپسی ممکن نہیں ہے تو اس سوسائٹی کا جس میں لاکھوں افراد اب مقیم ہیں تو ان کا کیا کرنا ہے، یہ کہ مطلب کوئی اور ہاؤسنگ سوسائٹی اس کو ٹیک اوور کر لے گی، حکومت جو ہے وہ خود اس میں کوئی سروسز ایل ڈی اے، سی ڈی اے یا کراچی کے اس پہ کچھ پرووائڈ کرنا شروع کرے گی، کیا جو بھی ہے وہ حکومت اس بارے میں آج سے سوچنا شروع کرے تاکہ جو لوگ وہاں پر رہتے ہیں ان کو ان انٹرپٹیڈ جو ہے وہ سروس ان کی جاری رہے۔ جہاں تک بات ہے ملک ریاض صاحب کی اپنی، دیکھیں میں نا بڑی ہنسی خوشی ان کو ٹی وی پہ ڈیفینڈ کرنے کے لیے تیار ہوں اگر مجھے پہلے وہ یہ تو سمجھا دیں کہ ان کی پلی کیا ہے۔ دیکھیں 2019 والے جو آپ یہ پلی بارگین کی بات کر رہے ہیں اس کی جو انہوں نے رقم ادا کرنی تھی وہ آج تک نہیں ہوئی بھی۔ یہ جو اب نیلامی ہو رہی ہے اس سے وہ پیسے پورے ہو رہے ہیں۔ جو 190 ملین پاؤنڈ والا کیس ہے اس کے جو عوض جو بھی جرمانہ تھا یا جو بھی مسائل تھے وہ ابھی تک ادا نہیں ہوئے ہوئے۔ اچھا، ہم وقتاً فوقتاً ملک ریاض صاحب کی جو سٹیٹمنٹس ہیں ایکس کے اوپر یا دیگر جگہوں پر وہ آتی رہتی ہیں، آپ کی بھی نظر سے گزرتی ہیں، میری بھی نظر سے گزرتی ہیں۔ اس میں ایک تو یہ ذکر ہوتا ہے کہ ان کی پاکستان میں انہوں نے بڑی خدمات ادا کی ہیں،
وہ جو ہے ایک بڑا سکسیسفل ان کا ایک ماڈل ہے، وہ جو ہے واپس آ کر اس ساری چیز کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں. یہ اس طرح کی بڑی جنیرک سی باتیں ہوتی ہیں. یہ مسئلہ پیدا کہاں پہ ہوا؟ کیا زمینوں کی جو ایکوزیشن تھی وہ ٹھیک تھی یا نہیں تھی؟ کسان ہاری، ہم دیکھتے ہیں کہ بہت لوگ جو ہے بڑے دھرنے احتجاج کرتے ہیں اس کے خلاف کہ جی ہماری زمینیں غلط طریقے سے ہتھیائی گئی ہیں. اچھا اگین اس کے اوپر کیا ملک صاحب کی کیا پلی ہے، کیا سٹیٹمنٹ ہے؟ اس کے علاوہ جو 2019 کی پلی بارگین تھی اس کی رقم ابھی تک ادا کیوں نہیں ہو سکی؟ 190 ملین پاؤنڈ کیس میں جو یہاں سے رقم وہاں گئی وہ تھرو پراپر چینل گئی، وہ تھرو ہنڈی حوالہ گئی، وہ وہاں پر کس پراپرٹی کی پرچیز کے لیے گئی؟ وہ جب پراپرٹی کی جب وہ انگلینڈ سے پیسے واپس آئے، آپ کو یاد ہوگا آج سے کچھ ماہ پہلے تک یا سال پہلے تک ہم لوگوں نے اس پہ میم بازی شروع کر دی تھی، آپس میں مذاق کرنا شروع کر دیا تھا کہ بھائی وہ 190 ملین پاؤنڈ گئے کدھر؟ وہ تو پھر بتایا گیا کہ جی وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اپنے جب جانے سے پہلے وہ ساری جو رقم تھی وہ عدالت کے اکاؤنٹ سے حکومت کے اکاؤنٹ میں منتقل کر دی. اب اگین اس پہ وہ جو ملک صاحب کا جو ایک وہ بڑا ہے نا بڑوں والا ایک رویہ ہے کہ جی بس وہ یہ چیز کھلے گی تو پیچھے اور بھی بہت چیزیں کھل جائیں گی، بس اس کو مینیج کرنے دیں. دیکھیں یہ مطلب لوگوں کے لیے ایک بڑا ٹیسٹ کیس ہے. وہ لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمارے تو اب آپ کر یہ رہے ہیں کہ ہماری جو انٹرنیٹ کی ہسٹری ہے وہ بھی اب محفوظ نہیں رہی کہ جی ایف بی آر کہتا ہے کہ ہم وہ بھی پڑھیں گے. تو آپ بڑے کیسز میں کہتے ہیں کہ عوام کے سامنے سارے جو حقائق ہیں وہی نہیں کھول کے رکھتے. اب عمران خان صاحب والا جو کیس چل رہا ہے، اگین عمران خان صاحب جو ہے نا وہ بالکل غلط ہوں گے، لیکن ان کی ایک پلی ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی یہ میں اس پہ پلیڈ کرتا ہوں ناٹ گلٹی. ٹھیک ہے، یہ ایک کیس ہے. ادھر جو ہے وہ بتاتے ہی نہیں ہے کہ ہے کیا بھائی، مسئلہ چل کیا رہا ہے. بتاؤ مطلب حکومت کی طرف سے تو بڑا سٹریٹ فارورڈ ہے نا کہ جی ایک ان کے وہ 2019 والے پیسے ہیں، ایک 190 ملین پاؤنڈ والے پیسے ہیں، تو اس کی وجہ سے ہم یہ کر رہے ہیں. ملک صاحب کہتے ہیں کہ بس وہ میں آؤں گا، میں سنبھال لوں گا، میں دیکھ لوں گا. ایسے نہیں، مطلب کلیئر کٹ ایک سٹیٹمنٹ ہونی چاہیے تاکہ آپ اور میں ہمیں پتا ہو کہ ہو کیا رہا ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.